جزاک اللہ برادر محمد شیخ، آپ کی وضاحت کا آج کے درس کے عنوان کے مطابق اب ہم آج کے سوال و جواب کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم ہماری جو یہاں آڈینس موجود ہے ان کو ہم موقع دیں سوال کرنے کا، کچھ سوالات ایسے ہیں جو عموماً لوگ سوشل میڈیا پہ یا ہم سے رابطہ کر کے یا شیخ صاحب سے ملاقات میں عموماً کچھ ایسے سوالات جو فریکوینٹلی پوچھتے رہتے ہیں تو ان سوالات کے شیخ صاحب خود ہی سے پہلے جوابات آپ کو دیں گے، اس کے بعد پھر ہم لیڈیز سے یہاں پہ سوال لیں گے اور پھر ہم مرد حضرات سے لیں گے۔ لیکن آپ ایک چیز کی پلیز یقین دہانی کر لیجئے کہ آپ کے سوالات جو ہیں وہ آج کے مضمون سے متعلق ہونے چاہیے۔ آج کا عنوان تھا ام القریٰ، بستیوں کی ماں، آپ کے سوالات اسی سے متعلق ہونے چاہیے۔ تو میں دعوت دوں گا برادر محمد شیخ کو کہ وہ پلیز آئیں اور سوالات کے جوابات دیں۔ یہ جو میں بتانے لگا ہوں یہ اصل میں وہ سوالات ضروری نہیں کہ جو میں نے بھی لیکچر اس کے سوال کچھ سوالات اکثر لوگ ایسے بہت سارے سوالات ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں، وقت نہیں ملتا، ٹائم نہیں ملتا، میں جلدی بتا دیتا ہوں۔ ایک ایسا سوال ہے، سوال نمبر، آپ کے لیکچر سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ صرف ایک بشر سے کلام کرتا ہے، ایک بشر سے اللہ کلام کرتا ہے، اس کے ذریعے میسیج پھیلتا دنیا۔ یہ قرآن کے اندر آپ لیکچر سنیں گے سارے ایسے ہی لگے گا، اور اسی کے ذریعے تمام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچتا ہے۔ ہم لوگوں سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ لوگوں سے آپ بھی تو بیٹھے ہیں، آپ سے کیوں نہیں کر رہا؟ لوگ بھی تو بیٹھے تھے سارے، سب سے کہ اللہ کلام کیوں نہیں کرتا؟ صرف ایک ہی آدمی کیوں ہے جس سے کلام کر رہا ہے؟ ہر ایک سے کلام کر لے اللہ تعالیٰ، قرآن تو ہر ایک کے لیے ہے، لیکن اب اس کا جواب سنیں آپ۔ تو اس میں البقرہ 2 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ او تاتینا آیا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی؟ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کے قول کی مثل یہی کہا کرتے تھے، ان کے دلوں میں ملتا جلتا پن ہے، بے شک ہم یقین کرنے والوں کے لیے اپنی آیتوں کو واضح طور پہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی یہ جملہ جیسی آپ فرض کریے آپ لوگ بیٹھے ہوئے اور میں آیتیں تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو سپرٹ آ رہی ہے، آپ اس کو ایمان لے آئیں، اور اگر آپ کو پرابلم ہے تو مجھ سے وضاحت حاصل کر لیں۔ لیکن یہ کہنا کہ مجھ سے کیوں نہیں اللہ کلام کر رہا، اس پریشانی میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، اور بہت لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ محمد شیخ ایسے بیوقوف آدمی کے سمجھ میں آ رہا ہے، اس کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے ہم انتصار پوری زندگی ہم نے صبح سے لے کے راتیں کالی کر دی، پتہ نہیں کون سی کیا کر دی، ان کے ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کو تو عربی بھی نہیں آتی، اس کو گرامر بھی نہیں آتی، اس کو فلانا کچھ اتنے سارے اپوزیشن کیمپ میں لگا رکھے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں، ہر آدمی نے فیل کرنے کے لیے اپنے ابھی فرض کریے دیکھیں، یہ الٹے ہاتھ سے پانی اٹھ کے چلے گئے، یہ الٹے ہاتھ سے پانی پینے والے اسے روکا بھی نہیں، 3 سانس میں نہیں پیا، غلط ہے یہ آدمی۔ تو لاز جو بنائے ہوئے وہ آپ نے اپنے بنائے بھائی جان، کہ آپ نے دیکھا ایک آدمی لیکچر دے رہا ہے، اسے 3 گھونٹ میں پانی نہیں پیے اور لیفٹ ہینڈ سے پیے، لہٰذا چلا گیا اٹھ کے، آدمی یہاں سے اٹھ کے کہہ رہے ہیں آپ قرآن تو جانتے نہیں، آپ کا بات کرنے کا انداز ہی نہیں ہے، کیونکہ جو 4 نے بتا دیا ہے 8 نے وہی جانتے ہیں آپ۔ تو میں آپ کو سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں کہ یہ پرابلم چلی آ رہی ہے، جب لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں یہ پریشانی ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کر رہا، اور میں نے کہا، میں اون کر رہا ہوں سب کے سامنے یہاں پر، اور میں نے پبلکلی بولا ہے کہ مجھے اللہ نے پڑھایا ہے۔ اس کی وجہ بتاؤں، میں نے کسی کو نہیں مانا کہ مجھے وہ پڑھا سکتے ہیں۔ لوگ لا الہ، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم لا الہ کہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جیسے فزکس ہم نے پڑھنی ہے، جیسے باٹنی ہم نے پڑھنی ہے، یہ دنیا کی کتابیں پڑھنی ہے، اسی طرح کلام اللہ جو ہے وہ بھی ہم کسی آدمی سے پڑھیں، کوئی آدمی ہمیں بتائے گا، آدمی تو میں آدمی ضرور ہوں، لیکن میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ میں نے سوچا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اللہ سے پڑھوں، کوئی تکلیف ہے آپ کو؟ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ زندہ ہے، حی القیوم ہے،
مرا ہوا تھوڑی ہے کوئی, وہ ہسٹری کی کتاب تھوڑی ہے. تو جب آپ کھولیں گے جو اللہ اس میں کہہ رہا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے, لیکن آپ سمجھ نہیں جا رہے. میں بتا دوں, یا ایھا الناس, یا ایھا الناس کا سب کہیں ہم سے کہا, یا بنی آدم ہم سے کہا, یا بنی اسرائیل ہم سے کہا, یا اہل الکتاب ہم سے کہا, کہتے جاؤ. اب میں نے کہا ایمان لاؤ جو تجھ پہ نازل ہوا. کہنے لگے تو کون آگے اکیلا؟ کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ 14 سال پہلے والے. تو قرآن میں کیا 14 سال پہلی بات وہاں تو لکھا, تو پریزنٹ ٹینس میں لکھا ہوا ہے. تو اب آپ ڈھونڈے وہ کون ہے, تو ہم نے ڈھونڈا, ہمیں نہیں نظر آیا. تو میں کہہ رہا ہوں مجھ سے کہہ اللہ تعالیٰ, تو میں تو بول رہا ہوں یہ جتنی میں نے آیتیں تلاوت کی میں نے کسی آدمی سے نہیں پوچھا جا کے کہ تو بتائیے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ. اب میں نے یہ بیان کر رہا ہوں, اب آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نہیں بتا, محمد شیخ بتا رہا ہے, تو آپ پروف لائیے اللہ بتا رہا ہے, کیا بتا رہا ہے آپ کو. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں میں, اگر آپ میں سے کوئی آدمی یا کسی وقت بھی کوئی بھی یہاں پاکستان میں کیا پوری ورلڈ میں کوئی بھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ پڑھا رہا ہے, آپ مجھ سے ڈسکشن کرا دیں اس کا. وہ کہہ دے کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے جو میں نے بتایا, کچھ اور کہہ رہا ہے, وہ بتائے مجھے. یہ نا میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو مان رہا ہوں بھائی یہ چیزیں جو کچھ بھی پڑھتا ہوں یہ اللہ کی آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بتا دو آپ کاؤنٹر کر لیں مجھ سے, نہیں یہ نہیں لکھا اس کا مقصد یہ, مگر کچھ ویسی نہیں. آپ روح اگر جانتے ہیں آپ بتا دیں. آج تک تو 30 سال میں تو نہیں بتایا کسی نے, اور کوئی اور نہیں کر رہا. مجھے 30 سال میں کسی بھی عالم نے نہیں کہا کہ مجھے اللہ نے قرآن پڑھا. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین اور ہمارے جو جن کے ہم ماننے والے فالوور ہیں, ہم ان کو مانتے ہیں. ہمارے پاس جو ریکارڈ ہو رہا ہے وہ نبی سے چلا آ رہا ہے, اور ہر ایک کے ریکارڈ مختلف ہیں. ہر آدمی کے پاس ریکارڈ مختلف, اور کچھ بھی قرآن میں نہیں ہے. شیعہ حضرات جتنے بھی مانتے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں قرآن میں. حضرت امام حسین, فاطمہ اور حضرت پتہ نہیں کون ہے معصومین جتنے بھی ہیں بزرگان دین, ان کے کچھ نہیں ہیں. سنی جو مانتے وہ بھی کچھ نہیں ہے. اور جن کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا وہ آپ نہیں جانتے, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے امی نبی وہ نہیں جانتے, ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے وہ نہیں جانتے, کچھ بھی نہیں جانتے جو بتایا گیا. پوری ہسٹری جو بتائی جا رہی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اب میں کوئی اس کا دشمن تھوڑی ہوں, میں نے اس کو پڑھا تھا اپنی گائیڈنس کے لیے. اگر مجھے قرآن میں نہ لکھا ہوتا بتاؤ, میں ہرگز نہ بتاتا. کون آدمی کوئی چیز جانتا ہے وہ بتائے گا, شیئر کرے گا. وہ تو کہہ رہے چھپا کے رکھوں میں تو میں نے کھول دیا, میں نے یہ ایسا ہے بھائی اللہ کی کتاب ایسی ہے. انہوں نے گولی مار دی, 8 دانت توڑ دیے میرے. میں نے السلام علیکم, پھر بھی نہیں جاؤں, میں پھر بھی بولوں گا. اچھا ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری آیت میں ایک اور آیت میں پھر لکھا ہے سورہ انعام 6:124, وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. اور جب ان کے پاس کوئی آیت آئی تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں اس کی مثل نہ دیا جائے جیسے کہ اللہ کے رسول کو دیا گیا. اللہ زیادہ علم رکھتا ہے, اپنی رسالت کو کہاں بناتا ہے. ان قریب وہ جنہوں نے جرم کیے ہیں اللہ کے نزدیک چھوٹے ہو جائیں گے, اور انہیں شدید عذاب کے ساتھ جو وہ منصوبہ بناتے ہیں, شدید عذاب وہ. اب وہ کہتے ہیں جب بھی ان کے پاس آیت کی وضاحت آئی کہ اللہ ہم ایمان نہیں لا رہے بھائی, جب تک ہمارے کو نہیں ملے گا, جب تک ہمیں خود ریسرچ کر کے نہیں ملے گا, خود جب تک ہمیں نہیں ملے گا ہم نہیں مان رہے. تو اللہ تعالیٰ کی آیتیں وہ اللہ بتا رہا ہے کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے. آپ اس سے کھڑ ہو جائے, وہی پریزنٹ ٹینس ہے. اللہ کی بات میں یہ سمجھیں یہ اللہ نے ابھی کہا, ابھی اسی والا میں. یہ کیوں نہیں سمجھتے اللہ از الائیو, محمد شیخ ڈائز, ایوری بڈی ڈائز. یہ وہی چلتی ہے, یہ ویسی رکھی گی ویسی ہوگی. تو اس میں ایک انفارمیشن دے رہا ہے کہ لوگ جو ہیں جو اللہ کی آیت کی سننے کے بعد کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے ساتھ ویسے ہی ہو جیسے کہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ملا, ہمارے ساتھ بھی وہی ہو. اللہ کہا جیسے اللہ چاہے اپنی رسالت کو کہاں جا کے وہ کرتا ہے, وہ جانے اس کا کام, آپ کو کیا پریشانی ہے, یہ لے آگے ہو. پھر آگے آل عمران 3:179 میں کہتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا جن پر وہ تھے, یہاں تک کہ وہ خبیث بد نیت رکھنے والے کو طیب اچھی نیت رکھنے والوں سے جدا کر دے,
اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع کرے، اور لیکن اللہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، بس اللہ اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ اگر تم ایمان والے ہو، اور تقوی اختیار کرو، بس تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ یعنی یہاں بھی بتا یہ رہا ہے کہ جو لوگ جس کنڈیشن میں مومن ہو، کہہ رہا ہے جس ما کان لیذ المؤمنین علی ما انتم علیہ، یعنی مومن ہے، ایمان لا رہے ہیں، لیکن وہ پوری طرح ابھی کنڈیشن کی ایسی نہیں، ان میں تو خباثت ہے، تو اللہ تعالیٰ جب تک خبیث کو طیب کو الگ نہ کر دے، اور کہہ رہے تمہیں مطلع نہیں کرے گا، اطلاع نہیں کرے گا کہ وہ غیب سے، یہ ہمیں ذالک من انباء الغیب، جو بھی انفارمیشن آتی ہے اللہ کی طرف سے وہ کہیں پہلے نہیں لکھی ہوئی ہوگی، غیب سے، ایبسنٹ سے آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب، غیب کا مطلب ہوتا ہے ایبسنٹ، یعنی ایبسنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس وقت میں کہوں یہاں پر فلاں ایکس وائی زیڈ پریزنٹ نہیں ہے مگر وہ ایبسنٹ ہیں مگر ایبسنٹ ہیں، تو جتنی بھی انفارمیشن اللہ کی کتاب میں ہے وہ ایبسنٹ ہے، تو اللہ کہتا ہے وہ غیب سے مطلع تمہیں نہیں کر رہا، سوائے لولا کہ اللہ جس کو چن لیتا ہے اس کو بتاتا ہے۔ تو جو بھی میں انفارمیشن بتا رہا ہوں آپ کو، یہ پہلے کئی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہے جو ابھی آپ نے سنا آج، یہ غیب سے آئی میرے پاس، اور اگر سمجھتے ہیں میرا کوئی کنکوشن ہے تو پروف لائیں آپ کہ نہیں یہ آیتیں یہ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں، سمپل سی بات ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ یہ اسی طرح ہے۔